الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ پچھلے درس میں اسلام کی تعریف اور اسلام کے ارکان کے بارے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی تھی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ العزیز ایمان کے بارے میں کچھ مفید باتیں بتلانے کی کوشش کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کے ایمان اور عمل کی حفاظت فرمائے اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اور جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ یہ بات ہر مسلمان کو جاننا چاہیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں اور ایمان کے کتنے ارکان ہیں اور کیا ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس سوال کا جواب دینا چاہیں گے کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ سوال کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں اور اس کے ارکان کتنے ہیں۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، ایمان کی شرعی تعریف یہ ہے دل کے اعتقاد، زبان سے اقرار اور اعضاء و جوارح سے عمل کا نام ایمان ہے۔ دل کے اعتقاد، زبان سے اقرار اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنا، اسے ایمان کہتے ہیں۔ گویا ایمان میں تین چیزیں ہیں، ایمان کی تعریف میں تین چیزیں ہیں۔ پہلی بات، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا دل میں عقیدہ رکھنا۔ دل میں یہ عقیدہ رکھنا، یہ یقین رکھنا، یہ آستھا رکھنا کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس بات کا اعتقاد ہو دل میں، اس بات کا عقیدہ ہو، پہلی چیز۔ زبان سے اقرار کرنا دوسری چیز، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا زبان سے اقرار کرنا، زبان سے پڑھنا۔ جو آدمی زبان سے پڑھ سکتا ہے، چنانچہ ایک کافر اگر اسلام میں داخل ہونا چاہے تو سب سے پہلے ہم اسے یہ سمجھائیں گے اور یہ پڑھائیں گے اور یہ بتلائیں گے کہ سب سے پہلے تم اپنے ہردے کے اندر، اپنے دل کے اندر اس بات کا آستھا اور عقیدہ رکھو، اس بات پر یقین رکھو، ایسا یقین کہ اس میں کسی طرح کی شک کی گنجائش نہ ہو کہ اللہ تعالی ہی اکیلا عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ پھر دوسری چیز، خالی دل میں عقیدہ رکھنے سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔
ضروری ہے کہ اس کلمہ طیبہ کو زبان سے اقرار کرے، دل سے مانے، تصدیق کرے اور زبان سے اقرار کرے، زبان سے پڑھے اگر وہ پڑھنے کے لائق ہے تو۔ لیکن ایک آدمی اگر گونگا ہے تو وہ پڑھ نہیں سکتا۔ دوسری چیز میں تو ایمان کسے کہتے ہیں؟ دل کے اعتقاد کس چیز کا ہے؟ عقیدہ رکھنا، میں بتلا چکا۔ زبان سے اقرار، اعضاء اور جوارح سے عمل کرنا، تیسری چیز ایمان کے اندر جو لازمی ہے، اعضاء اور جوارح سے عمل کرنا۔ اعضاء اور جوارح یہ جسمانی پات اور پرزے ہیں، جسمانی انگ ہیں، ہاتھ ہے، پیر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اعضاء اور جوارح سے عمل کرنے کا مطلب ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا زبان سے اقرار کر لینے کے بعد، دل سے اعتقاد رکھ لینے کے بعد، جو ہمارے اوپر فرض اور واجب ہوتا ہے، جن کاموں کا کرنا فرض اور واجب ہوتا ہے ان کو کرنا، اور جن کاموں سے رکنا ضروری ہوتا ہے ان سے رکنا، اسے ایمان کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اگر کوئی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے، دل سے اس کلمے کی تصدیق بھی کر رہا ہے، عقیدہ بھی رکھ رہا، لیکن عمل نہیں ہے اس کلمے کے مطابق، تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ایمان نام ہے دل کے اعتقاد، زبان سے اقرار، اعضاء اور جوارح سے عمل کرنا۔ ایمان کی تعریف سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ عمل، جو بھی نیک عمل ہے، عمل یہ ایمان میں داخل ہے۔ بلا عمل کے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، اور بلا ایمان کے اگر ایک آدمی خالی عمل کیے جا رہا ہے، ایمان نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ایمان اور عمل لازم ملزوم ہے۔ عمل ایمان میں داخل ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ عصر کے اندر، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی سارے انسان نقصان میں ہیں سوائے ان لوگوں کے الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، بس کافی نقصان سے بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سارے لوگ نقصان میں ہیں سوائے ان لوگوں کے الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے۔ وہ عملوا الصالحات اور نیک، خالی ایمان گھاٹے اور نقصان سے بچانے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ نیک عمل بھی ضروری ہے۔ وتواصوا بالحق، اور حق کی وصیت کیے، حق کی وصیت یہ نیک اعمال میں سے ہے۔ وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین اور وصیت کیے، صبر کی تلقین اور وصیت یہ نیک اعمال میں سے۔ تو ایمان میں عمل داخل ہے، بغیر عمل کے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہونی چاہیے، جب ہمیں اس بات کا پتہ چل گیا کہ عمل ایمان میں داخل ہے، بلا عمل کے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا، تو یہیں سے بات بھی معلوم ہو گئی کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے، ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ کیسے گھٹتا بڑھتا؟ آسان زبان میں سمجھنے کے لیے، جب عمل ایمان میں داخل ہے، کیونکہ ایمان کی تعریف میں ہے کہ اعضاء اور جوارح سے عمل کرنا، تو بنا عمل کے کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔
اور عمل نام ہے عبادات کا، بندگیوں کا اور روکی ہوئی چیزوں سے رکنے کا، تو ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ یہ نہیں کہ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے۔ بھائی اگر کوئی آدمی عمل کر رہا تو اس کا ایمان بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ کوئی بدعملی کر رہا تو اس کا ایمان گھٹا، کیونکہ عمل ایمان میں داخل ہے۔ ایمان کس چیز سے گھٹتا ہے اور کس چیز سے بڑھتا ہے یہ بھی جاننا چاہیے، تاکہ جہاں ہم لوگ دنیا کے اندر ہر چیز میں اضافہ اور بڑھوتری چاہتے ہیں، ہر چیز میں چاہتے ہیں کہ بڑھوتری ہو، اضافہ ہو، ہم بڑھتے چلے جائیں، چاہتے ہیں ہم بھی کہ نہیں بھائی چاہتے ہیں، تو ایمان میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہمارا ایمان بڑھتا ہی رہے، ہمارا ایمان گھٹے نہیں۔ تو کن چیزوں سے ایمان بڑھتا ہے؟ اللہ تعالی کی اطاعت و فرما برداری سے ایمان بڑھتا ہے، یا دوسرے لفظ میں کہہ لیجئے کہ نیکیوں سے ایمان بڑھتا ہے، اچھائیوں سے ایمان بڑھتا ہے۔ اور نقصان ایمان کم ہو جاتا ہے گناہ سے، ایمان کم ہو جاتا ہے، ایمان گھٹ جاتا ہے کس چیز سے؟ گناہ سے۔ یزید بالطاعہ وینقص بالمعاصی، ایمان اللہ تعالی کی اطاعت و فرما برداری سے پروان پاتا ہے، بڑھتا ہے۔ وینقص بالمعاصی، اور اللہ تعالی کی معصیت اور نافرمانی کرنے سے ایمان گھٹتا ہے۔ جعفر بھائی جانا چاہے تو جا سکتے ہیں، ان کی گاڑی سے ایک لے۔ تو ایمان کیا ہے؟ گھٹتا بڑھتا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، تاکہ ان کا ایمان بڑھ جائے، تاکہ وہ زیادہ ہو جائے اپنے پرانے ایمان کے ساتھ، ان کا ایمان بڑھ جائے۔ اور ایمان کے گھٹنے بڑھنے کی دلیل اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف کے اندر بیان فرمایا، الایمان بدع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے بھی زیادہ شاخیں ہیں۔ کتنی شاخیں ہیں؟ 70 سے بھی زیادہ ڈالیاں ہیں، شاخیں ہیں، برانچز ہیں۔ افضلها قول لا الہ الا اللہ، ان 70 سے زیادہ جو شاخیں ہیں ایمان کی، ان میں سب سے افضل شاخ مانے ڈالی، برانچ، لا الہ الا اللہ ہے۔ سب سے افضل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے کم درجے کا ایمان ہے راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا۔ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، حیا ایمان کا ایک حصہ۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ ایمان کے 70 سے بھی زیادہ شاخیں ہیں، اب ایک آدمی ہے جو ایمان کے 70 سے زیادہ جو شاخیں ہیں ساروں کو بجا لاتا ہے، ساروں کو کرتا ہے۔ دوسرا آدمی ہے جو خالی 60 شاخوں کو ادا کرتا ہے۔ 70 والے کا ایمان زیادہ ہوگا کہ نہیں زیادہ ہوگا؟ ہوگا زیادہ کہ نہیں زیادہ ہوگا؟ ایک آدمی خالی فرض پڑھتا ہے، دوسرا آدمی فرض بھی پڑھتا ہے، سنت بھی پڑھتا ہے، نفل بھی پڑھتا ہے، تو خالی فرض پڑھنے والے کا ایمان کم ہوگا اس آدمی سے جو فرض کے ساتھ نفل اور سنت بھی پڑھتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ ایمان نیکیوں سے، اطاعت سے بڑھتا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے ایمان گھٹتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے ایمان گھٹتا ہے، اس کی دلیل
صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، لا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن۔ جب ایک زناکار زناکاری کرتا ہے تو پکا مومن ہے، پورا مومن نہیں ہوتا ہے، وہ پورا کامل مومن نہیں ہوتا ہے۔ گویا زناکاری کی وجہ سے اس کا ایمان مکمل ہونے سے کم ہو جاتا ہے، گھٹ جاتا ہے۔ جب ایک چور چوری کرتا ہے تو وہ کامل مکمل مومن نہیں ہوتا، مومن ہوتا ہے لیکن کامل مومن نہیں ہوتا۔ تو گویا زناکاری اور چوری یہ معصیت اور نافرمانی کا کام ہے، اس سے اس کا ایمان گھٹ جاتا ہے۔ تو ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، کم میں بھی اور کیف میں بھی، کم میں بھی، کوانٹیٹی میں بھی اور کیفیت میں بھی، کوالٹی میں بھی۔ چنانچہ دیکھیے آپ محسوس کر سکتے ہیں ایمان کے گھٹنے بڑھنے کی رمضان مبارک کے اندر جو ہم سب کی حالت ہوتی ہے، کیا وہی حالت رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد بھی ہوتی ہے؟ ایک آدمی جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے، عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، اس وقت اس کے اندر نیکیاں کرنے کا جذبات اور نیکیاں ادا کرنے کا شوق اور ادائیگی جس طرح ہوتا ہے بعد میں بھی ہوتا ہے۔ ایمان گھٹا بڑھتا ہے۔ تو یہ متفق ہے، یہ مسئلہ ہے جو جاننا چاہیے کہ ایمان اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے بڑھتا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے گھٹتا ہے۔ لیزدادوا ایمانا مانا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایمان کے بارے میں بتلایا وزدناہم ہدا، اور ہم انہیں زیادہ ہدایت دیتے ہیں، ہم انہیں زیادہ ہدایت۔ جس آدمی کو زیادہ ہدایت ملی اس آدمی کا ایمان اس آدمی سے کہیں زیادہ بڑھا ہوتا ہے جس کو ہدایت کم ملتی، جس کو ہدایت کم ملتی۔ ایمان کے گھٹنے بڑھنے کا احساس آپ بھی کرتے ہوں گے۔ بسا اوقات اللہ تعالی سے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہوں گے، آنکھ سے آنسو نہیں بڑھتے ہوں گے، نکلتے ہوں گے، بسا اوقات آنکھ سے آنسو نکلنے لگتے۔ بسا اوقات آخرت کو یاد کر کے بندہ رونے لگتا ہے تنہائی میں، ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ بسا اوقات نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، کر بھی ڈالتے ہیں۔ بسا اوقات آدمی خالی فرض پر اکتفا کر لیتا ہے اور دوسری نیکیوں کی طرف رغبت نہیں کرتا، تو ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ اور دیکھ لیجئے اگر ہم یہ مانیں کہ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے تو گویا ابو بکر کا ایمان اور ہمارا ایمان برابر ٹھہرے گا۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، اگر یہ مان لیں تو گویا صحابہ کرام کا ایمان ہمارا ایمان برابر ٹھہرے گا، حالانکہ برابر نہیں ہے۔ اولیاء کرام کا ایمان ہمارا ایمان برابر ٹھہرے گا، حالانکہ برابر نہیں ہے۔ تو ایمان گھٹتا بڑھتا ہے میرے بھائی، اور بندہ اس کا احساس کرے گا جب ان چیزوں کو جانے گا تب۔ جیسے ہی اللہ تعالی کی رضا کے لیے بسط اخلاص کے ساتھ کسی عبادت کے ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہو اور اس عبادت کو اسی طرح ادا کر لے جائے، سمجھیے آپ کا ایمان بڑھا ہوا ہے۔ اور جب کوئی گناہ ہو، جب کوئی گناہ ہو تو گویا وہاں اللہ تعالی کا ڈر مدھی پڑ گیا، ایمان کیا ہو گیا؟ گھٹ گیا۔ ایمان کیا ہو گیا؟ گھٹ گیا۔ تو ایمان گھٹتا۔ تو ایمان کی تعریف کیا ہے؟ دل سے عقیدہ رکھنا، کس چیز کا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا، زبان سے اقرار کرنا، اعضاء اور جوارح سے عمل کرنا، اور ایمان میں عمل داخل ہے۔ یہ بات میں بار بار اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کی کتابیں پڑھیں گے یا بہت سارے علماء کرام سے آپ پوچھیں گے کیا عمل ایمان میں داخل ہے تو کہیں گے نہیں، کیا ایمان گھٹتا بڑھتا ہے تو کہیں گے نہیں۔ حالانکہ بات ایسی نہیں ہے
عمل ایمان میں داخل ہے اور نیکیوں سے ایمان بڑھتا ہے اور گناہوں سے ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے، جس کا بندہ احساس بھی کرتا ہے اور کرے یا نہ کرے۔ جب بندہ رب کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، اس کا ایمان جوان ہوگا، اس کا ایمان بڑھا ہوا ہوگا، اور جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرے گا تو بندے کا ایمان کیا ہو جائے گا؟ گھٹ جائے گا، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو کھا جاتے، ختم کر دیتی ہیں، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی۔ جب نیکیوں نے اور نیکیاں کب برائیوں کو ختم کر؟ جب بندہ نیکی کرے گا تب نا، جب بندہ نیکی کرے گا تب اس کے گناہ اس نیک کام کی وجہ سے کیا ہو جائیں گے؟ گھٹ جائیں گے، اس کے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ تو جب بندے نے نیکی کیا، جس نیکی کی وجہ سے اس کے گناہ گھٹ گئے، ختم ہو گئے، تو اس کا ایمان بڑھ جائے گا کہ نہیں بڑھ جائے گا؟ بڑھ جائے گا کہ نہیں بڑھ جائے گا؟ تو ایمان یہ گھٹتا بڑھتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کو کامل و مکمل بنائے۔ اب آئیے ایک بات اور جانیں کہ ایمان کے کتنے ارکان ہیں، ایمان کے کتنے رکن ہیں، اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ کون 6 بولا ہے؟ انہی کو کاٹ تو نہ انعام دے دیا جائے۔ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5 ہے نا۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں اور ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ کتنے؟ 6 ارکان۔ ایمان کے کتنے رکن ہیں؟ 6 رکن۔ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5۔ پہلی بات، دونوں شہادت کی گواہی دینا، 5 وقت کی نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، طاقت ہونے کے بعد خانہ کعبہ کا حج کرنا، یہ اسلام کے ارکان اور اسلام کی بنیاد ہے۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ یاد رکھیے گا میرے بھائیو، کتنے؟ 6۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ان 6 ارکان کا ذکر ایک حدیث کے اندر کیا، جسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے۔ جب جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان کے ارکان اللہ کے رسول نے بتلایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھو کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک و ساجھیدار نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، وہ مختار کل ہے، وہی مشکل کشا حاجت روا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ پر ایمان رکھو، اور کس چیز پر ایمان رکھو؟ وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھو کہ فرشتے ایک مخلوق ہیں جن کی تعداد کتنی ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ اللہ کے اطاعت و فرما برداری میں لگے ہوتے ہیں، جو شادی بیاہ نہیں کرتے، ہے نا، اور وہ نوری مخلوق ہے، جن کا نام ہمیں معلوم ہے، نام کے ساتھ ان پر ایمان رکھنا کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں، جیسے جبریل یہ اللہ کے فرشتے ہیں، میکائیل یہ اللہ کے فرشتے ہیں، اسرافیل یہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ اور جن کا نام نہیں معلوم، من جملہ ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ وہ اللہ کے ایک مخصوص مخلوق ہیں جنہیں کیا کہا جاتا ہے؟ فرشتہ کہا جاتا ہے۔ یہ 2 ہوگا نا، اللہ پر ایمان اور فرشتوں پر ایمان۔ وَكُتُبِهِ، اور اللہ کی کتابوں پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور عبادت کا طور طریقہ یا زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور سلیقہ سکھانے کے لیے آسمان سے کتابیں بھی اتاری، نبی بھی بھیجے، رسول بھی بھیجا، اور آسمان سے کتابیں بھی اتاری۔ چنانچہ 4 مشہور کتابیں ہیں، تورات، زبور،
انجیل اور قرآن مجید، اسی طرح صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ، جن کتابوں کا نام ہمیں معلوم ہے، نام کے ساتھ ان پر ایمان لانا کہ اللہ کی جانب سے اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے جو اللہ کا کلام ہے۔ تورات، زبور اور انجیل میں لوگوں نے ہیر پھیر کیا، پرورتن کیا، گھٹایا بڑھایا، تعریف اور تبدیل اور چینجنگ کیا، لیکن قرآن جو آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب ہدایت بن کر کے اتری، وہ جیسے اتری ویسے کی محفوظ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کیا رہے گی۔ تو جن کتابوں کا نام معلوم ہے، نام کے ساتھ ایمان رکھنا، اور جن کا نام ہمیں معلوم نہیں، ویسے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں اتاری ہیں، ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، چاہے ہمیں نام معلوم ہو چاہے ہمیں نام معلوم نہ ہو۔ وَرُسُولِهِ، اور اللہ تعالیٰ کے سارے رسولوں پر ایمان رکھنا۔ کم و بیش اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو ملا کر کے لگ بھگ 1,24,000 یا اس سے زیادہ نبی اور رسول بھیجے۔ رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب میرے بھائیوں ساتھیوں خلاصہ مختصر میں بتلاتا ہوں، اس بات پر ہمارا ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے رسول بھیجے ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، اور سارے کے سارے انسان تھے، سارے کے سارے کیا تھے؟ بشر تھے، انسان تھے۔ انہوں نے امانت داری کے ساتھ اپنی اپنی قوم تک رب کے پیغام کو پہنچایا ہے۔ ان کے اندر خدائی کوئی طاقت اور قدرت نہیں تھی، وہ اللہ کے بندے تھے اور اللہ کی بندگی کرتے تھے، اور جب تک اللہ نے چاہا اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں رکھا، اور جب اللہ تعالیٰ نے چاہا اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے کر کے آخرت کے حوالے کر دیا، اور ان کے اندر نفع اور نقصان پہنچانے کی کوئی شکتی یا کوئی طاقت نہیں ہے۔ وہ صرف کیا ہے؟ اللہ کے میسنجر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور وہ بشر ہیں، وہ نوری مخلوق نہیں ہے، وہ نوری مخلوق نہیں، اور نہ ہی ان کے اندر اللہ کی کوئی طاقت یا اللہ کی کوئی خوبی پائی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ کے جیسے جن رسولوں کا نام ہمیں معلوم ہے، نام کے ساتھ ایمان رکھنا، جیسے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وغیرہ وغیرہ، اور جن کا نام معلوم نہیں، ہمارا اس بات پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول بھیجے، چاہے ہمیں نام معلوم ہو چاہے، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے اللہ کے کیا ہیں؟ رسول ہیں۔ والیوم الآخر، ایمان کا 5واں رکن ہے آخرت کے دن پر ایمان رکھنا۔ آخرت کے دن کو آخرت کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس دن کے بعد دنیاوی جو دن ہے یہ نہیں رہے گا، وہی آخر دن ہوگا۔ دنیا کا جو دن ہے وہ اس کا آخر دن ہوگا۔ آخرت کے دن پر ایمان رکھنا کہ ایک دن قیامت قائم ہوگی۔ آخرت پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد سے لے کر کے جنت و جہنم تک جتنی چیزیں ہیں سب پر ہمارا ایمان ہو۔ موت آئے گی، قبر کا عذاب، قبر میں ثواب، پھر قبر سے اٹھنا، پھر میدان محشر، پھر پلسرات، پھر موت کا لایا جانا اور موت کا ذبح کر دینا، جنت اور ان کی نعمتیں، جہنم اور اس کے عذاب، ساری چیزوں پر ہمارا ایمان ہے، جتنا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر ہمیں بتلایا ہے، اور جیسا بتلایا، جتنا بتلایا ہے اور جیسا بتلایا ہے، بس نہ ہم اس سے کم اور نہ ہم کم میں زیادہ کر سکتے، نہ کیفیت میں۔ تو یہ آخرت کے دن پر ایمان رکھنا میرے بھائی، اور آخرت کے دن پر ایمان ہی انسان کو متقی بناتا ہے، انسان کو مومن بناتا ہے۔ بدلے کے دل پر ایمان ہی انسان کے دل میں رب کی خشیت اور رب کا ڈر پیدا کرتا ہے، اور آخرت پر ایمان ہی انسان کے دل میں اطمینان اور سکون فراہم کرتا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نیکیاں کر رہے ہیں اس کا بدلہ ہمیں پورا کا پورا آخرت کے دن کیا ہے؟ ملے گا۔ ایمان کا 6واں رکن ہے تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان، کہ اللہ تعالی نے اپنے علم کے مطابق، جس کا علم بالکل سچا ہے، جس کی تقدیر میں جتنا کچھ لکھ دیا ہے اتنا ہو کے رہے گا، اور تقدیر کا علم
اللہ تعالی کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے ہم اس وقت جان پاتے ہیں جب وہ چیز ہو جاتی ہے، پہلے ہم نہیں جان پاتے۔ اور تقدیر میں جتنا لکھا ہے اتنا ہو کے رہے گا۔ تقدیر کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے بڑا آسان فارمولہ ہے کہ ہمارا اس بات پر ایمان ہو کہ ہر چیز سے پہلے اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ ہر چیز سے پہلے اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے جانتا تھا، اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ثنائیہ میں اس طرح درس ہوگا اور اس وقت عطا الرحمان اس طرح انگلی ہلائیں گے اور آپ لوگ اس طرح غور سے سنیں گے۔ یہی چیز ہماری تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی۔ تو جو کچھ اچھائی یا برائی کا کام ہم سے ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا۔ بہت سارے جاہل اور ہر دھرم ہوتے ہیں، کہو بھائی نماز پڑھو، روزہ رکھو وغیرہ وغیرہ، تو کہتے ہیں ہماری تقدیر میں بے نمازی ہی لکھا ہے، تم کہاں سے بھائی تم کیسے جانتے ہو کہ تمہاری تقدیر میں چیز لکھا ہے؟ تقدیر کو ہم حجت اور دلیل نہیں بنا سکتے کیونکہ ہم جانتے نہیں ہماری تقدیر میں کیا رکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک چور لایا گیا۔ چور کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا۔ فیصلہ صادر فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ تو چور نے کہا کہ اے عمر فاروق ہمارا ہاتھ کیوں کاٹ رہے ہو؟ ہماری تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا تھا چوری کرنا، اس لیے ہم نے چوری کیا۔ تو حضرت عمر نے ہاتھ کاٹنے کے بعد کہا کہ جس طرح تیری تقدیر میں لکھا تھا چوری کرنا، ایسے تیری تقدیر میں لکھا تھا ہاتھ بھی کٹنا۔ سمجھ پائے کہ نہیں سمجھ پائے؟ بھائی تو کیسے جانتا ہے؟ چوری کرنے سے پہلے تو جانتا تھا کہ میری تقدیر میں چوری کرنا لکھ رہا تھا؟ کوئی اپنی تقدیر جانتا ہے؟ تقدیر کا علم، یہ تقدیر کے سارے معاملات غیب سے ہیں، غیب سے متعلق، اور غیب کا علم کون ہے، کس کو ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ۔ اور تقدیر کے مسئلے کو سمجھ لینے کے بعد یہ بھی معلوم ہوگا کہ جو لوگ بھوشواری کرتے ہیں، قسمتیں بتلاتے ہیں، تقدیر بتلا دے کہ تمہاری تقدیر میں یہ ہے، کل یہ ہوگا، تم اتنی شادیاں کرو گے وغیرہ وغیرہ، وہ سب کیا ہے؟ ساحر اور جادوگر ہیں، دجال اور مکار ہیں، ان کے پاس غیب کا کوئی علم نہیں۔ تو ایمان کے کتنے ارکان ہوئے؟ 6۔ اللہ پر ایمان رکھنا، نمبر 2 فرشتوں پر ایمان رکھنا، نمبر 3 اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنا، نمبر 4 اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھنا، نمبر 5 آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، اور نمبر 6 تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان رکھنا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے علم سے مالا مال فرمائے اور قرآن و حدیث کا صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے ذریعہ ہمیں خود فائدہ پہنچائے اور ہمارے ذریعہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال ہے، جو جواب جانتے ہوں گے ہاتھ اٹھائیں گے، اور جس کا جواب صحیح رہے گا، جسے اجازت ملے گی وہی جواب دے گا، اور جس کا جواب صحیح رہے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ اسلام کے کتنے ارکان ہیں اور کون کون ترتیب کے ساتھ بتلائیے؟ جو جانتے ہیں ہاتھ اٹھائیں، جتنے لوگ جانتے ہیں سب ہاتھ اٹھائیں، ہم نے تو اس کو چوائس کر لیا۔ آپ لوگ نہیں جانتے، ابھی آج بھی ریپیٹ کیا اور پچھلے 10 میں بھی ریپیٹ کیا تھا۔ آپ بتائیے۔ پہلا رکن توحید۔ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ اسلام کے 5 ارکان۔ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5۔ ہاں۔ نمبر 1 توحید، توحید یعنی دونوں شہادت کی گواہی دینا۔ ہاں۔ دوسرا نماز، ہاں۔ تیسرا رمضان کے روزے رکھنا، چلیے۔ اور زکوٰۃ دینا۔ ہاں۔ زکوٰۃ تیسرا تھا، اور چوتھا رمضان المبارک کے روزے رکھنا، ہاں۔ اور 5واں طاقت اگر رکھتا ہو تو حج کرنا۔ ہاں۔ نمبر 1 دونوں شہادت کی گواہی دینا، نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 انہوں نے بعد میں پہلے غلطی کیا تھا صحیح کر لیا، زکوٰۃ دینا، نمبر 4 رمضان کے روزے رکھنا، نمبر 5 طاقت رکھنے کے بعد خانہ کعبہ کا حج کرنا،
اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو بار بار حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ لیجیے 10,000 کا کارڈ آسا اسلامی سنٹر کی طرف سے. کسی کے پاس کوئی سوال 10 منٹ کے لیے؟